درس نظامی کی بنیاد جو ہے، جو خشت اول ہے، پہلی اینٹ ہے، وہ سمجھ لیں صرف و نحو ہے۔ صرف و نحو ہی کے ذریعے آپ تمام علوم و فنون تک رسائی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارے دین کا جو ماخذ ہے، بنیادی ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ باقی ساری کتب، سارے فنون اسی سے متعلق ہیں۔ صرف و نحو ہو، علم بلاغت ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، جتنے بھی علوم عقلیہ نقلیہ پڑھے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہی حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ درس نظامی کی وزن سجتی ہے۔ اور قرآن و حدیث جو ہمارے دین کا سب سے بنیادی ماخذ ہیں، دونوں عربی میں ہیں، تو قرآن و حدیث کی زبان چونکہ عربی ہے، لہٰذا عربی سیکھی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث میں جو علوم استعمال ہوئے ہیں، یہ جن علوم کے ذریعے قرآن و حدیث کی مراد ہم سمجھ سکتے ہیں، تو وہ پھر درس نظامی کے نام پر یا مختلف کورسز کے نام پر، تخصصات کے نام پر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو صرف ہو، نحو ہو، یا جتنے بھی علوم عقلیہ ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل اللہ رسول کے کلام کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنا ہے، اور قرآن و حدیث ہی کا جو خلاصہ ہے، علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم اصول حدیث ہے، جتنے بھی پھر دینی علوم آتے ہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث کو سمجھنے ہی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ تصوف بھی ایک پوری فیلڈ ہے، تو تصوف کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن و حدیث سے آ رہا ہے۔ علم کلام ہے، علم عقیدہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن مجید سے آ رہا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث جو ہے وہ عربی زبان میں، تو عربی میں گرپ حاصل کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے پھر عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک علم صرف ہے اور ایک علم نحو ہے۔ اور علم صرف اور علم نحو کی بنیادی کتب میں بیان کردہ قواعد ہی کے ذریعے انسان عبارت پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، اس سے مفہوم اخذ کرتا ہے۔